ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا بہت ہی زبردست سلسلہ جاری و ساری ہے. تو انور شعور صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ مذکر مؤنث میں بھی اس وقت امتیاز نہیں ہے. بہت غلطیاں ہونے لگی ہیں. جو چیز سکھائی ہی نہیں جا رہی اس پہ اعتراض کیسا؟ اس پہ خوش اسی پر ہو جائیے کہ وہ پھر بھی لوگ بول رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. جی، چونکہ وہ چھوڑ نہیں سکتے. بالکل. وہ سچ مچ اتنی رابطے کی زبان ہے کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. صحیح بات. صحیح. اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. ہاں، نظر انداز تو آپ نہیں. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اپنی زبان میں اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ ایکچولی اپنی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی ویلیوز بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک بہت مشہور شعر ہے، مجھے شاعر کا نام تو نہیں پتا، کہ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا. تو آپ یقین کیجئے کہ جن گھروں میں سلیس اردو بولی جاتی ہے ان گھروں میں مجھے تمیز اور تہذیب بھی نظر آتی ہے. اور حالانکہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں رہنا تو اسی ماحول میں ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہم کو انگریزی سکھانی تو پڑتی ہے اپنے بچوں کو تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پیچھے نہ، مجبوراً پڑ جاتی ہے. لیکن اگر آپ گھر میں بچوں کو اردو بولنے پر اپریشیٹ کریں اور ان کے اردو جملوں کو آپ ان کو کہیں کہ ہاں یہ مطلب خود بھی اچھی طرح، اب میری اپنی زبان میں آپ دیکھیں بہت مشکل سے میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی انگلش کا لفظ نہ آ پائے، کیونکہ ہماری بھی اسکولنگ اسی طرح کی ہوئی ہے. لیکن یہ میں نے بہت دیر سے شاید میں نے آبزرو کیا کہ جن گھرانوں میں اردو بولی جاتی ہے اور بہت فخر سے بولی جاتی ہے اور اس کو اپنایا جاتا ہے اور بڑے لوگ جو ہیں اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس گھر کے بچے بھی بہت زیادہ تمیزدار اور مطلب بہت زیادہ اپنی تہذیب سے واقفیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے زبان. انور شعور صاحب، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب باقاعدہ طور پہ تربیت کے اس پہلو پہ کام کیا جاتا تھا. اب تو کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، بس جس سمت آپ جا رہے ہیں بس آپ چلے جا رہے ہیں. تو وہ ماحول ختم ہو چکا ہے کہ پیرنٹس باقاعدہ طور پہ اپنے بچوں پہ محنت کیا کرتے تھے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ نونہال اور کہانیاں آپ لکھا کرتی تھیں اور شروع میں ہی پیرنٹس آپ کے ہاتھ میں کتاب دیا کرتے تھے. تو کتابوں سے محبت اس وقت ہمارے یہاں معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں، کتابوں سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ محبت نہیں ہے. اب بھی کتابیں بہت فروخت ہوتی ہیں، اور منیر نیازی کا ایک جملہ ہے کہ کوئی بھی کتابیں چھاپنے والا غریب نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ وہ کتابیں بک تو رہی ہیں نا. بالکل صحیح بات. نمائشیں ہوتی ہیں، اس میں کتنی فروخت ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں. اور لیکن بہرحال فرق پڑا ہے، یعنی پڑھنے کا شوق نسبتاً کم ہوا ہے. لیکن اور ممالک میں نہیں ہوا، ایسا ہر جگہ نہیں ہوا. مثلاً یورپ وغیرہ، امریکہ اور یورپ میں سنا ہے کہ لوگ پڑھتے بھی اتنا ہی ہیں بہت جتنا کام ہو رہا ہے نا. تو یہ تو ہمارے ہاں کوئی ایسی خود معاشرے میں ممکن ہے کوئی کوتاہی یا کوئی کمی ایسی ہے، اور اسی کی وجہ سے معیاری ادب، معیاری زبان بھی جو ہے وہ کچھ استعمال ہونا کم ہو گیا ہے. اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. انور شعور صاحب، آپ کی خاصیت غزل گوئی ہے. اردو ادب میں آپ کسے جو ہے وہ بادشاہ، خاصیت نہیں، خصوصی شوق کہہ لیجیے. تو کس کو آپ مانتے ہیں، کون سا ایسا شاعر ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ غزل میں اس سے زیادہ باکمال کوئی اشعار نہیں کہہ سکتا؟ بہت سارے ہیں. ایک کا اگر نام لینا ہو تو اپنے غالب ہیں، غالب صاحب. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 شعراء جو ہیں، میر، غالب، اقبال، انیس، یہ تو ہمارے 4 پہلے کے ہو گئے. اور آج کا عہد بھی اس میں شامل کریں تو فیض. ہماری شاعری کی جو عمارت ہے وہ ان 5 ستونوں پر، اگر ہم اس طرح دیکھیں، اسے بنائیں. تو اگر کسی شخص کو اردو میں شاعری کرنی ہو تو یہ 5 تو اسے گھول کے پی جانے چاہیے، اتنا اثر ڈالتے ہیں. صحیح. اچھا، باکمال سبھی باکمال ہیں. یہ وہ نظم کے انیس تھے، نظم کے سب سے قادر الکلام شاعر اردو کے. اور غالب کا کمال یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ کوئی بھی انسانی احساس یا جذبہ ایسا نہیں ہے جو اتنے چھوٹے سے دیوان میں موجود نہ ہو. اور اس پہ بڑی شرطیں لگتی تھیں. ہمارے فراز صاحب عموماً یہ کہا، احمد فراز عموماً یہ کہا کرتے تھے کسی بھی جذبے کا ذکر کرو میں دکھا دیتا ہوں غالب کے کلام میں. اور ایسا ہوتا تھا، کسی کا ذکر ہوا، کسی بات کا ذکر ہوا، وہ بتا دیتے. تو اچھا، اور ایک بات ضرور ہے کہ غالب نے جس زمین میں جس قافیے کو چھو دیا ہے اس سے بہتر شعر شاید نہیں کہا گیا اس زمین میں اس کا. اس پر بھی ایک مقابلہ ہوا تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اب اس سے زیادہ باکمال کیا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر اقبال آ گیا. اب ادھر آ جائے، کمال کا ذکر آیا تو کمال کیا، میر جیسا کوئی ایک مصرع نہیں کہہ سکتا، اقبال جیسے. درست فرمایا. تو یہ سبھی باکمال لوگ تھے. شائستہ صاحبہ کچھ سننا چاہوں گی میں آپ سے، آپ کی کوئی اب جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ میں نظم ہی سناؤں گی، کیونکہ بالکل بالکل انور شعود صاحب کے سامنے میری نہیں مجال ہے کہ میں غزل ایسی کوئی بات آپ جو سنائیں بہت اچھا ہے. اس میں اس نظم کا عنوان ہے ریت کا مسافر. ریت کا مسافر. جی. ریت کا مسافر تھا رات کی حویلی میں، صرف رات بھر ٹھہرا جوگ لے لیا اس نے. ریت کی ہتیلی سے پھول ریت کے چن کر خواب کی سہیلی سے جوگ لے لیا اس نے. صرف ایک لمحے کی مختصر کہانی کو، صرف ایک لمحے کی مختصر کہانی کو ریت کے مسافر نے یوں امر بنا ڈالا. کاسے محبت میں لے کے بھیک لفظوں کی آرزو کی آنکھوں میں اشک تر بنا ڈالا. کون اب تجھے جانے کون یاد رکھے گا، کون اب تجھے جانے کون یاد رکھے گا، وقت کی اڑانوں کے کون آسمانوں میں تو نے روک پالا تھا، کس طرح گزارا تھا ایک پل کے جیون کو اجنبی مکانوں میں. آج اپنے شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے، آج اپنے شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے، تو جو آگ میں جل کر گلستاں بناتا ہے، حرف حرف چن چن کر موتیوں کی لڑیوں سے صبح کے ستاروں تک صحن دل سجاتا ہے. جو بھی تو نے لکھا ہے صرف تیری پونجی ہے، جو بھی تو نے لکھا ہے صرف تیری پونجی ہے، صرف ایک لمحہ ہے، صرف ایک ساتھ ہے، وقت کے سمندر میں صرف ایک یہی لمحہ بے قرار علامت ہے، جذب دل کی چاہت ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھی نظم، بہت اعلیٰ، بہت زبردست نظم، بہت عمدہ. بہت شکریہ آپ کا عنایت. آپ یہاں پہ موجود تھیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کوئی نظم یا کوئی غزل نہیں سنتی. انور شعود صاحب، آپ کے بھی پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ ایک بڑی زبردست سی غزل دیکھی، تو کچھ آپ یہاں پہ موجود ہیں، ایک غزل ہو جائے ذرا زبردست آپ کے بتائیں مخصوص انداز میں. ابھی ریسنٹلی آپ نے لگائی تھی، مجھے اس کے الفاظ تو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں آپ نے ریسنٹلی بالکل ابھی تازہ اپنی غزل کوئی کہی تھی، تو کوئی بھی آپ کی پسندیدہ غزل سماعتوں کی نظر کیجیے پلیز. 3 شعر تو پہلے کے ہیں. کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر. سنیے آپ نے، اب دیکھیں نا یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہے. کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر. سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر. سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر. محبت رہی 4 دن زندگی میں، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. کیا بات ہے. رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. اب ایک اور ہے نسبتاً نئی، شاید آپ نے بھی نہ سنی ہو.
کہ وہ ارشاد ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک، ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک، آخری کیا تک، آخری کیوں تک. واہ، آخری کیا تک، آخری یہ تو کیوں نہیں تک؟ سنی نا آپ نے؟ نہیں چلیں بھائی اب تو یہ ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک، آخری کیا تک، آخری کیوں تک. منتہی نظم گو صحیح فطرت، منتہی نظم گو صحیح فطرت، کہہ گزرتی ہے غیر موضوع تک. واہ واہ. منتہی نظم گو صحیح فطرت، کہہ گزرتی ہے غیر موضوع تک. تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا، تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا، مال تو چھوڑتا ہے قارون تک. واہ واہ واہ، کیا واہ، بات، کیا بات تم ہے. کچھ اعمال چھوڑ کر جانا، مال تو چھوڑتا ہے قارون تک. ایک تو یہ زمین تنگ نہیں، ایک تو یہ زمین تنگ نہیں. تنگ نہیں، اور زیر قدم ہے گردوں تک. اور زیر قدم ہے. ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیر قدم ہے گردوں تک. دل کا نیمل بدل کہاں دنیا، دل کا نہیں بدل، دل کا نیمل بدل کہاں دنیا، جانتا ہے یہ بات مجنوں تک. واہ، جانتا ہے یہ کیا دل کا نیمل بدل کہاں دنیا، جانتا ہے یہ بات مجنوں تک. چاہتے ہیں بچت کریں لیکن، چاہتے ہیں بچت کریں لیکن، استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک. استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک. چاہتے ہیں بچت کریں لیکن، استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک. پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور، پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور، ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک. کیا بات، پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور، ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک. ہے پہنچنا ہمیں ہر افسوں تک، آخری کیا تک، آخری کیوں تک. کیا بات ہے انور شعور صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ کی غزل. اور پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوا. آپ معزز مہمانان گرامی سے اتنی عمدہ گفتگو رہی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو بے حد شکریہ کہ آپ آج ہمارے وینس اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. یقینی طور پہ آج کی گفتگو بہت بہترین رہی اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی. بے حد شکریہ آپ دونوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. تو ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. گفتگو کا سلسلہ بہت ہی معیاری اور بہت ہی زبردست رہا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.